بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کورس کا 11واں عنوان ہے، کیا قربانی کرنا جانوروں کی نسل کشی ہے؟ یہ بھی ایک اعتراض ہے جو عام طور پر قربانی کے موقع پر کیا جاتا ہے کہ ہر سال اتنی بڑی تعداد میں جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے قربانی کے موقع پر۔ یہ جانوروں کی نسل کشی ہے، یعنی ان کی نسل کو ختم کرنا ہے، اور آہستہ آہستہ اس سے جانوروں کی نسل دنیا سے ناپید ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس کا جواب یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم قیامت تک جاری رہے گا، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے اللہ کو معلوم ہے کہ قیامت تک اس پر لوگوں نے عمل کرنا ہے۔ تو اب قیامت تک اس پر عمل کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہوگا کہ جانور باقی رہیں گے، اور جانور کیسے باقی رہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کے ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ خود جس طریقے سے بھی چاہیں گے ان جانوروں کو باقی رکھیں گے۔ انسان کو اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قدرتی قانون ہے کہ انسانوں کو جس چیز کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیداوار کو بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں گائے و بکریاں وغیرہ ذبح کی جاتی ہیں، تو اس کی انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے کھانے میں، مختلف چیزوں میں، لیکن ان کی تعداد بڑھ ہی رہی ہے، اس میں کمی نظر نہیں آتی۔ اور جن چیزوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ان کی تعداد کم ہوتی رہتی ہے، جیسے کتے اور بلیاں ہیں، ان کو کوئی بھی ذبح نہیں کرتا، لیکن ان کی تعداد گائے اور بکری کے مقابلے میں بہت کم نظر آتی ہے۔ اسی طرح ہم اگر پوری دنیا میں جائزہ لے لیں، اندازہ لگا لیں کہ جن ممالک میں قربانی ہوتی ہے، کتنے سالوں سے قربانی ہو رہی ہے، کیا ان ممالک میں ان جانوروں کی نسل ختم ہوئی ہے یا نسل کم ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال پہلے سے زیادہ جانور بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کرنے سے جانوروں کی نسل کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کی نسل نہ ختم ہو رہی ہے اور نہ کم ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کا الزامی جواب یہ ہے کہ ہم تو صرف پورے سال میں 3 دن میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو پوری دنیا میں مختلف کمپنیاں ہیں گوشت جو پیکنگ کر کے پوری دنیا میں سپلائی کرتی ہیں، یا جانوروں کے دیگر اعضاء سے مختلف جو مصنوعات تیار کرنے والی کمپنیاں ہیں، وہ پورا سال روزانہ ہزاروں کی تعداد میں جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو کیا اس موقع پر کسی کو یہ یاد نہیں آتا کہ جانوروں کی نسل کشی ہو رہی ہے، جانوروں کو آہستہ آہستہ اس میں ناپید کیا جا رہا ہے؟ تو جب وہاں پر استعمال کے لیے ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، تو ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے ان کو کیوں ذبح نہیں کر سکتے؟ اور 12واں عنوان ہے کہ کیا جانوروں کو ذبح کرنا یہ بے رحمی ہے؟ یہ بھی ایک اعتراض ہے کہ عام طور پر قربانی کے موقع پر کیا جاتا ہے کہ اتنی جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ یہ ذبح کرنا یہ جانوروں کے ساتھ ظلم ہے، ان پر زیادتی ہے، یہ بے رحمی کی یہ علامت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات، قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، یعنی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذبح کرنا یہ رحم کے خلاف نہیں ہے۔ اب ہم ذبح کرنے کا انکار کر کے اس کے اوپر رحم کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اللہ کا جو حکم ہے وہ رحم کے مطابق ہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر جانوروں کو ذبح نہ کیا جائے تو وہ جانور خود اگر مریں گے تو وہ بوڑھے ہو کر مریں گے، یا بیمار ہو کر مریں گے، معذور ہو کر مریں گے، تو اس طرح مرنا ان کے لیے بہت زیادہ اذیت کا، تکلیف کا باعث بنے گا۔ جبکہ جو جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس میں اسلام کا جو طریقہ کار ہے کہ اس طرح ان کو طریقے سے لٹا کر اتنی رگیں کاٹنی ہیں، اور اس میں بہت سارے آداب کا بتایا جاتا ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے، دوسری جانور کے سامنے ذبح نہ کریں۔ ان ساری چیزوں کی اگر رعایت رکھی جائے تو اس جانور کو تکلیف بہت ہی معمولی ہوتی ہے، بہت کم ہو جاتی ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ اگر طبعی موت وہ مرتا ہے تو اس سے بہت زیادہ تکلیف اور اذیت ہوتی ہے۔ تو یہ جانوروں کو ذبح کرنا یہ ان کو اذیت دینا نہیں ہے، بلکہ ان کو راحت اور سکون پہنچانا ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اگر جانوروں کو ذبح نہ کیا جائے تو انسانی ضرورت کی بہت ساری چیزیں جیسے گوشت ہے اور بہت ساری چیزیں جو مصنوعات ان جانوروں کے مختلف اعضاء سے بنتی ہیں، ان کو پھر کیسے حاصل کیا جائے گا؟ جبکہ وہ انسانی ضرورت کے لیے ناگزیر ہیں، تو ان کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں جانوروں کو ظاہر ہے کہ مارنا پڑے گا۔
تو مارنے کا جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے ذبح کرنا، یہی ان کو راحت والا طریقہ ہے، آسانی سے ان کی روح نکالنے والا طریقہ ہے۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں جو ہم پر اعتراض کرنے والے ہیں، وہ ان مصنوعات کے لیے جب جانوروں کو مارتے ہیں تو وہ بہت ہی بے رحمی والا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ مختلف مشینوں کے ذریعے سے جو ذبح کیا جاتا ہے، تو بعض اوقات جھٹکا ان کے سر پر کوئی چیز مار کر ان کو بے ہوش کیا جاتا ہے، بعض اوقات گردن مروڑ کر ان کو مارا جاتا ہے۔ تو مختلف ایسے اذیت ناک طریقوں سے ان کو ذبح کیا جاتا ہے، پھر ان سے مختلف مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ تو اس موقع پر کسی کو یہ بے رحمی یاد نہیں آتی۔ اسلام کا جو طریقہ ہے وہ بے رحمی والا نہیں ہے، وہ بہت ہی راحت والا طریقہ ہے، اور جو آداب اصول بتائے گئے ہیں اس کے مطابق کیا جائے تو بہت